ہیومن اینالسٹ کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے. جو پیچھے ایک سینچری گزر چکی ہے اس میں بھی اینالسٹ ایگزسٹ کرتے تھے. اگر آپ پاکستان بیورو آف سینسز کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں، ہمارا جو پاکستان بیورو آف سینسز ہے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اور وہاں پر جو سینسس کنڈکٹ ہوتا ہے 1980s تک ان کے پاس کتابچے کی شکل میں ڈیٹا اویلیبل تھا کہ کس تحصیل میں، کس سٹی میں پاپولیشن کیا رہی، اس کے لٹریسی ریٹ کیا رہا، ایج ڈسٹریبیوشن کیا ہے، وہ سارا ان کے پاس کتابچے کے فارم میں ہے. اور اب تو جب سے ڈیجیٹلائز ہوا ہے تب سے بھی خالی 1998 کا ڈیٹا ان کے پاس کمپیوٹر میں ہے، اور اس کے بعد جو 2010 میں ہوا تھا سینسس، یا 2017 میں جو ہے وہ ہے، تو اس سے پہلے کا نہیں ہے، تو وہ صرف کتابوں میں تھا. تو اس وقت بھی اینالسٹ ایگزسٹ کرتے تھے اور وہ یہی پیٹرن نکالنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن تب کمپیوٹرز نہیں تھے. تو یہ جو پوزیشن ہے اینالسٹ کی، اٹس ارریپلیسیبل. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ریپلیس کیا جا سکے. اینالسٹ ول آلویز بی اویلیبل. یہ والی پوزیشن تو ہمیشہ اویلیبل رہے گی، چاہے وہ ڈیٹا اینالسٹ ہے، چاہے وہ اکنامیکل اینالسٹ ہے، اکنامکس کے اوپر وہ بات کرتا ہے، اس کے ڈیٹا کو وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اوپر بات کرتا ہے. میڈیکل اینالسٹ ہو سکتا ہے. اینالسٹ کسی بھی ڈومین میں اگر آپ اس کو اپلائی کریں گے، دے ڈو ایگزسٹ. اینالسٹ جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دی پیٹرن. سب سے پہلے تو اس کی فائنڈنگ خود کرتے ہیں اور پھر اس کے ریزلٹ جنریٹ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس تو وہ بہت اینڈ فارم میں آ رہے ہوتے ہیں وداؤٹ گوئنگ اور لوکنگ ان ٹو دا ڈیٹا. تو اینالسٹ تو ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہے تھے اور کریں گے بھی. اگر ہم آج کی اس بات کریں، ان کی یہ جو پوزیشن ہے اینالسٹ کی، یہ ابھی بھی اسینشیل ہے، کیونکہ اب ہمیں رائٹ کائنڈ آف ڈیٹا ہمیں لرننگ الگوریتھمس میں فیڈنگ کرنا ہوتا ہے. اب وہ رائٹ کائنڈ آف ڈیٹا کیا ہے، یہ ان اینالسٹ کو پتہ ہے. جب انہوں نے اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی تو وہ دیکھیں گے کون سی ڈسٹریبیوشن یوز لیس ہے تو اس کو نکال دیں گے، کون سی ڈسٹریبیوشنز ہیں، کون سے دو ویریبلس ہیں جو کہ ایکولی پرپورشن ہے، ڈائریکٹلی پرپورشن ہے، تو اس میں سے ایک کو ڈراپ کیا جا سکتا ہے. تو اور پھر اس کے اوپر ان کی پرائرٹیز کیا ہے، وہ سگنیفیکنٹ ہیں یا نہیں. تو یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنا اینالسٹ کا کام ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے بینگ اے اسٹیٹسٹیشین، اگر آپ کو یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں کہ کون سے ویریبل کی کیا سگنیفیکنس ہے اور کون سے ویریبلس ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، اس میں سے کون سے کو ڈراپ کیا جا سکتا ہے، یہ جو ڈیسیژنس لیے جاتے ہیں یہ اینالسٹ لیتا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے فائنل کالمز ہوتے ہیں، ڈیٹا پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کو الگوریتھم میں پارس کرنا، اور اس سے جو ریزلٹس جنریٹ ہوتے ہیں ان کو بھی انفر کرنا ود دا آؤٹ پٹ، یہ اس کا کام ہوتا ہے. کیونکہ اب مشین نے یہ کام تو آسان کر دیا انالیٹیکل ورک والا کہ وہ بہت سارے کام خود سے کر کے دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ایک اینالسٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ دوسرے لوگوں کو، ایگزیکٹو ٹیم کو یا مینجمنٹ ٹیم کو کنوے کر سکے کہ یہ جو ڈیٹا ہم نے اس میں پارس کیا تھا اور کچھ ڈیٹا ہم نے ڈراپ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، جو پارس کر رہے ہیں اس کی کیا سگنیفیکنس تھی، اب جو ریزلٹس جنریٹ ہو رہے ہیں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ود دی آؤٹ پٹ اینڈ ود دا ڈیسیژن، اس کی بیس کے اوپر ہم ڈیسیژن کیسے لے سکتے ہیں. تو اینالسٹ از ڈیفینیٹلی نیڈیڈ. اب چونکہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر اینالسٹ یہ سب کام کرتا ہے تو پھر ڈیٹا سائنٹسٹ کی کیا ضرورت ہے. تو پرانے وقتوں میں اگر دیکھیں تو جو اب تب اینالسٹ تھے وہ ڈفرینٹ ڈومین کے تھے. اب ہم نے ایک جنیرک فیلڈ بنا دی ڈیٹا سائنس کی. ڈیٹا سائنس آپ میڈیکل میں لے جائیں، اکنامکس میں لے جائیں، فائنینس کی ڈومین میں لے جائیں، انڈسٹری، مینوفیکچرنگ، کسی بھی انڈسٹری میں آپ لے جائیں، پروسیس آف سیکوینس سیم ہوگا، جو اسٹیپس پرفارم ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ جب ریزلٹس جنریٹ ہوں گے وی ہیو ٹو کنیکٹ دا ریزلٹس ود دا بزنس انڈرسٹینڈنگ. ایسا نہیں ہے کہ بزنس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کیا بغیر آپ اس کے اینڈ ریزلٹس پروڈیوس کر سکیں. تو اس لیے اب ہم نے نیو کونیٹیشن کے اندر اس کا نیا نام دے دیا ڈیٹا سائنٹسٹ. وہ سائنٹسٹ جو ڈیٹا کے ساتھ پلے کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہیومن اینالسٹ ہے یا اکنامیکل اینالسٹ ہے، فائنینشیل اینالسٹ ہے، وہ پہلے بہت اسپیسیفک ٹرمز تھے اور وہ اب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ڈیٹا سائنٹسٹ از دا ون جو کہ اینالسٹ کا بھی پارٹ سر انجام دے رہے ہیں. پھر مشین لرننگ کا پارٹ آ جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ اسپیسیفک ٹو کمپیوٹر سائنس ہے، آئی ٹی کی ڈومین سے ریلیٹڈ ہے. تو آئی ٹی کی ڈومین کو ہم کائنڈ آف مرج کریں سوشل سائنسز کے ساتھ، فائنینس، اکنامکس، مینوفیکچرنگ،
انڈسٹری کی کوئی بھی ڈومین، ٹیکسٹائل کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کے ساتھ ہم اٹیچ کر رہے ہیں. تو جو کام اب انالیٹیکل ورک جو ہے وہ مشین بہت زیادہ پرفارم کر لیتی ہے، لیکن بینگ این اینالسٹ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ اس میں ڈیٹا کیا جائے گا، اور ڈیفینیٹلی ہم نے رائٹ کائنڈ آف ڈیٹا ان پٹ دینی ہے الگورتھم میں، سو دیٹ وی کین جنریٹ گڈ ریزلٹس. اگر ہمارا گاربیج ڈیٹا ان پٹ دے رہے ہیں تو آؤٹ پٹ بھی گاربیج ہی آئے گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ گاربیج ان پٹ دو اور گڈ ریزلٹس جنریٹ کر سکو ایز این آؤٹ پٹ آف دی الگورتھم. تو یہاں پر ایک کانسیپٹ آتا ہے گاربیج ان گاربیج آؤٹ کا، وچ وی ہیو ٹو اوائڈ بائی آل مین. ہم نے صاف ستھرا رائٹ ڈیٹا اس میں ان پٹ دینا ہے الگورتھم میں، سو دیٹ دی آؤٹ پٹ وڈ بی کلین انف، جو کہ ہم اس کو انٹرپریٹ ایزیلی کر سکیں وتھ دی آؤٹ پٹ، وتھ دی ریزلٹس، اور جو بزنس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ.